تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے حوالے سے. قل الانفال للہ ورسول، تو ہماری کہ مال غنیمت جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واصلحوا ذات بینکم، اور صلح کر لو آپس میں. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. جیسے انفال جو ہے وہ نفل سے ہے نا، تو نفل جیسے ہم کہتے ہیں نفل جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا نماز ہے. تو یہ بھی بیسیکلی نفل کا مطلب ہے کہ جو زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کو کہ یہ سابقہ شریعتوں کے لیے جائز نہیں تھا. یعنی وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو بھی جنگ جیتے تھے وہ تو مال غنیمت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا تھا، وہ پھر وہ آگ آتی تھی اوپر سے وہ کھا جاتی تھی. تو یہ صرف اس امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال قرار دیا، تو اس لیے اسے انفال کہا جاتا ہے. ایک یہ رائے بھی ہے اس حوالے سے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے، اس لیے بھی اسے جو ہے وہ انفال کہا جاتا ہے. ایک اور رائے ہے کہ کیونکہ جو اس کا اصل اجر ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو تو اللہ آخرت میں دے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا اضافی اجر مل گیا کہ وہ مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو اس لیے بھی اسے جو ہے انفال کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک رائے ہے. اب وہی جو اللہ تعالیٰ کو اپنے جو مجاہدین ہیں ان سے کیا چاہیے، کون کون سی صفات جو ان کے اندر ہونی چاہیے، ان کا ذکر بالکل شروع میں آ گیا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو بس وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جائے تو پھر ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. تو ان کا یعنی قرآن کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کے اندر ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو بڑے پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور نبی وسلم جس طرح نکالا آپ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے یقیناً جو ہے ناپسند کر رہا تھا اس کو نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ وسلم سے حق سے متعلق. یعنی جھگڑ کس بات رہے تھے کہ جی ہمیں ادھر جانا چاہیے، وہ جو تجارتی قافلے اس طرف جانا چاہیے. حالانکہ بات یہ واضح ہو بھی چکی تھی اس وقت. یعنی اس وقت جو ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں جو لشکر تھا نا ان کا، وہ جو تجارتی قافلہ تھا، وہ ویسے بھی اب بحر احمر کی طرف، ریڈ سی کی طرف مڑ چکا تھا، اور اس سے اب ایک طرح سے آمنا سامنا ہو بھی نہیں سکتا تھا. اب اگر ٹاکرا تھا تو وہ سامنے لشکر سے ہی تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ لوگ جو ہے جھگڑ رہے تھے آپ وسلم سے، یا ضد کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے تجارتی قافلے پر ہی حملہ کرنا چاہیے. بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف. یعنی ایسا لگ رہا تھا، ایسے ان کی کیفیت تھی، باطنی کیفیت تھی کہ جیسے موت کی طرف جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ یعدکم اللہ، اور جب وعدہ فرما رہا تھا تم سے اللہ. اِذْ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو گروہوں میں سے ایک کا یقیناً جو ہے تمہیں وعدہ ہے تمہیں مل کے رہے گا. وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ بغیر جو ہے وہ جو کانٹے والا یا غیر مسلح جو گروہ ہے اس سے تمہارا مقابلہ ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہتا ہی کچھ اور تھا. أَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ حق ثابت کر دے حق کو اپنے شداد سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا تھا، تم برحال جو ہے اس طرف اصرار کر رہے تھے. کویٹ کرو اپنے آپ کو. یہ مرد مومن کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، وہ موت سے ڈرنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو یعنی غلطی بیان کی، ان کی جو کمزوری ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ آئندہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یحق الحق، تاکہ سچا کر دے اللہ تعالیٰ حق کو. ویبطل الباطل، اور جو ہے جھوٹا کر دے باطل کو. ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے حق کو حق ثابت کرنا تھا، باطل کو باطل ثابت کرنا تھا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو غزوہ بدر ہے وہ بہت ہی ایک یونیک انکاؤنٹر تھا کہ اس میں دونوں طرف پیورٹی پائی جاتی تھی، اس کے اندر کھوٹ کوئی نہیں تھا. جو مومنین تھے وہ بھی پکے مومنین تھے، جو کافر تھے وہ بھی پکے کافر تھے. اللہ کو ایسا کانفلکٹ بہت پسند ہے. جو بیچ والے معاملہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے. تو یہاں پہ اس لحاظ سے بالکل ایک پیور کانفلکٹ تھا حق و باطل کا. اس لحاظ سے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس تستغیثون ربکم، اور جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے جواب دیا تمہاری دعاؤں کا. تو اب یہ
کیا دعا تھی. یہ ہم پڑھتے ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے, اور بھی مختلف جو ہے ساستہ میں اس حوالے سے روایات موجود ہیں. یہ ابن عباس سے مروی رضی اللہ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, جس دن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہونا تھا اور اگلے دن لڑائی ہونی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. ٹھیک ہے جی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ یوم بدر کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک, یعنی تو جو ہے پورا کر دے جو بھی تو نے جو ہے اپنا وعدہ کیا ہے. اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس طرح پکار رہے تھے, اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے, اور بار بار دعا کر رہے تھے. اور بعد جو ہے ان کے خیمے کے باہر ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے رہتے تھے, تو اندر گئے ان کو آوازیں آ رہی تھیں, اونچی آواز میں وہ دعا کر رہے تھے, اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. یعنی یہ بات وہی کر سکتے تھے کہ اللہ اگر جو میں لے کے آیا ہوں حق و باطل کے اس مارکے میں, اگر یہ ختم ہو گیا تو تیری عبادت پھر کبھی نہ ہو. ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے. یہاں تک کہ آپ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے جو کندھوں سے چادر بھی گر گئی اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے چادر درست کی اور عرض کیا, اللہ کے رسول بس کیجئے, آپ نے اپنے رب سے بہت ہی آہوزاری کے ساتھ دعا فرما لی. تو یہ اس ایونٹ کی طرف اشارہ ہے. فاستجاب لکم, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعا قبول کر لی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پیدل پہ اترنے والے ہیں. یعنی 1000 کفار ہیں تو 1000 فرشتے ہی اتر آئیں گے, ٹینشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر خوشخبری, ولتطمئن بہ قلوبکم, اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل, ورنہ اصل میں نصرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ومن نصر الا من عند اللہ, اور مدد جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والا اور بہت ہی حکیم, بہت بڑا حکیم ہے, بہت ہی وائز ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جب طاری کر رہا تھا اللہ تم پر ایک نعاس, ایک اونگ سی جو ہے وہ طاری ہوتی ہے. یہ نعاس جو ہے نازل پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ احد کے اندر بھی اس کا نزول ہوا تھا. یہ ایک اوپر سے ایسی غرودگی سی طاری ہوتی ہے جس سے مسلمان فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ حالانکہ جنگ میں جب کہ اتنا ٹینس ماحول ہوتا ہے وہاں پہ اس طریقے سے ایک غنودگی سی چھا جانا, یہ بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قدرت, اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے نازل کیا تم پر آسمان سے پانی, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے, وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی کو, وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ نصرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک تو وہ نعاس نازل ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ نے پانی نازل کیا اور اسے پاک کر دیا. یعنی دل میں خیال آ سکتا تھا کہ وضو کرنا ہے کسی نے غسل کرنا ہے, تو اس کے لیے پانی نہیں ہے, تو ایک تو وہ دل سے خیال جاتا رہا. پھر یہ کہ جب پانی بارش ہوئی تو مسلمان جو تھے جہاں پہ تھے وہاں پہ زمین جو تھی وہ کافی حد تک صاف ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے وہاں پہ کھڑا ہونا آسان ہو گیا, جبکہ جو کفار تھے وہ ذرا نچلی سطح پر تھے, وہاں پہ پانی جمع ہو گیا, کیچڑ ہو گیا, ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا, وہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا. تو یہ اللہ فرمانے کہ کیوں ہوا یہ ایسے کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدموں کو جما دے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, اور جب وحی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ انی معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, تو بس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے, سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, اور عنقریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب. تو اللہ تعالیٰ انسٹرکشن باقاعدہ خود جو ہے جیسا کہ ایک جرنیل ہوتا ہے وہ انسٹرکشن دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں اتنے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں خود انسٹرکشن دے رہا تھا باقاعدہ فرشتوں کو کہ تم جاؤ اور اس طریقے سے تم نے جو ہے وہاں پہ حملہ کرنا ہے, کفار کو مارنا ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, تو تم مارو ان کی گردنوں پر, وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور سرب لگاؤ ان کے ہر پور پر. تو ان کی انگلیوں پر جو ہے وہ کٹ مارتے تھے اور ان کی جو ہے وہ انگلیاں کٹ جاتی تھیں, جیسے پہ تلوار ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے تلوار کو. تو یہ باقاعدہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں کیسے جو ہے وہ جو فرشتے وہ ضرب لگاتے تھے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, تو اے کافرو یہ سزا ہے پس چکو اسے. وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے.